نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، قربانی کے دن نزدیک آ رہے ہیں۔ بقرعید چونکہ بہت قریب ہے، اس لیے قربانی کے مسائل کا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ کچھ لوگ اس طرح کے مسائل بھی پوچھتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، اور وہ شخص مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مقیم بھی ہو۔ اگر یہ شرائط ہیں اس شخص میں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی سی شرط نہیں ہے، مثلا اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کا تو مالک ہے لیکن مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسلمان نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ شخص 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مقیم بھی ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اس میں قربانی کے وجوب کے لیے جو نصاب کا مالک ہونا ہے 52.5 تولہ چاندی کا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ چونکہ زکوٰۃ میں بھی 52.5 تولہ چاندی کا مالک اگر آدمی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس میں اور زکوٰۃ میں یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ زکوٰۃ میں تو 4 چیزیں ہیں: نقدی، سونا، چاندی، مال تجارت۔ ان 4 چیزوں کو ملا کر اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہوگا اور اس پر سال گزرا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی کے وجوب کے لیے یہ ایک تو سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر ہی آدمی اتنے پیسے کا مالک ہو گیا 52.5 تولہ چاندی کا قیمت کا، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے کہ ضرورت سے زائد سامان کی قیمت بھی اس میں جوڑی جائے گی، تو گویا کل 5 چیزیں ہو جائیں گی۔ 5 چیزوں کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک آدمی ہو رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب، اس پر قربانی بھی واجب۔ اور یہ قربانی کا وجوب جو ہے یہ ہر اس شخص پر ہوگا جو اس نصاب کا مالک ہو، اور ہر فرد پر ہوگا۔ یہ نہیں کہ گھر کے ایک ذمہ دار پر قربانی واجب ہوئی، اس نے قربانی کر دی، اور باقی بچوں پر، اس کے لڑکوں پر، بیوی پر قربانی واجب ہے لیکن اس نے کر دی تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ نہیں، جس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ شوہر پر واجب ہے تو شوہر کرے گا، بیوی پر واجب ہے بیوی کرے گی، بچوں پر، کسی بڑے لڑکے پر، بالغ پر واجب ہے تو وہ کرے گا۔ سب کو اپنی طرف سے قربانی دینی پڑے گی۔ اور قربانی کا وجوب صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایک سال قربانی واجب ہوئی اس سال دے دی، اگلے سال واجب ہوئی تو اگلے سال دینی ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی جب واجب ہوگی، بقرعید کے 3 دنوں میں، ایام نحر کے اندر جب بھی قربانی واجب ہوگی، جس شخص پر بھی جتنی مرتبہ واجب ہوگی ہر سال اسے قربانی دینی پڑے گی۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے
کہ جس پر قربانی واجب ہے وہی قربانی کرے، اور اگر کوئی کسی بچے پر اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو رہا ہے، نصاب کا مالک ہو رہا ہے، یا مجنوں پر، پاگل پر اتنا مال ہے، تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اس کے لیے وہی شرائط ہیں، مسلمان اور عاقل ہونا۔ ان شرطوں کے ساتھ جس پر جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہے، اس کے علاوہ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ کر لے تو ثواب کی بات ہے، چونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے جو کرے گا تو اس پر واجب ہو جائے۔ لیکن اگر کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی قربانی کا جانور خرید لیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی اس جانور کی۔ قربانی مال کے اعتبار سے تو نہیں تھی، لیکن اس نے ثواب کی نیت سے کہ بھئی ثواب بہت زیادہ ہے، اس نے جانور خرید لیا قربانی کا، تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہے، یہ بھی اس جانور کی قربانی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔